جی نواز صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا. بٹ صاحب آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ بس شکر اللہ کا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل جو ٹیکس کے معاملات ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرانے سے ڈرتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر کرانا سب سے پہلے یہ تو ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے ٹیکس پیئر اپنے آپ کو رجسٹر کرے. اس میں اپنے ملک کی بھی پہچان ہوتی ہے, اس کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو جو ٹیکس کا کلچر ہے بہت زیادہ عام ہے. بچے کو پتہ ہے کیونکہ ایون ان کو ہائر اسکول میں ہی ایجوکیٹ کر دیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ آپ اچھا جو ایک سٹیزن ہوتا ہے اس کے فرائض کیا ہیں, اس کو کیا کیا کرنا چاہیے, اس کو اپنا نیشنل ٹیکس نمبر بنوانا چاہیے تاکہ وہ اپنے گوشوارے جو اپنے ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ فائل کر سکے, اور ساتھ میں اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں گورنمنٹ کو آگاہی دے سکے جس سے گورنمنٹ کو پتہ چل سکے کہ اس بندے کے کتنے وائٹ اثاثات جات ہیں جو کہ اس نے اپنی ڈیورنگ دی ایئر جو اس نے بنائے ہیں. سب سے پہلے کیونکہ جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ صرف ٹیکس ریٹرن ہی نہیں, اس کے ساتھ ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی اٹیچ ہوتی ہے. ہم اکثر جو غلطی کر دیتے ہیں صرف انکم ٹیکس کو ہی ڈسکس کرتے ہیں, اس کے ساتھ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں یا اکثر جو لوگ ہیں اس کو نیل فائل کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ کے ساتھ جات وائٹ ہوتے ہیں جو کو آپ کو موسٹلی جو آپ انہیرٹ میں ملتی ہے, وراثت میں ملتی ہے. جو بھی چیز وراثت میں ملتی ہے وہ تو ہے ہی وائٹ, اس کا سورس بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی وراثت منتقل ہوئی ہے. کہ جیسے ہی آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ یا تو آپ کو بائی گفٹ کر دیتے ہیں آپ کو وراثت, نہیں تو جیسے ہی وہ اس دنیا سے کچھ کرتے ہیں تو ان کی جو پراپرٹی ہے وہ آٹومیٹکلی ہی آپ کے نام پہ اس کی وراثت کا انتقال جو ہوتا ہے آٹومیٹکلی جو آپ کے نام پہ چڑھ جاتا ہے, جس کو آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی سول سوٹ فائل کیا جائے یا ایک ڈکلیریشن فائل کی جائے کہ جی کہ یہ میرے والدین کی چیز ہے, یہ میرے نام پہ پہلے ٹرانسفر ہو پھر وہ نہیں. جس دن وہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں اسی دن سے وہ آپ کی ملکیت بن جاتا ہے جو کہ وراثت کا ہے, جو کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے, کچھ تو ویلتھ آپ کو وراثت میں آئے, کچھ جو آپ اپنی انکم میں سے جو آپ پیسے سیو کرتے ہیں بچاتے ہیں اس سے جو آپ اپنے جو ساسا جات ہیں اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. کوئی پلاٹ, کوئی گاڑی, کوئی وہ لیتے ہیں, اس کے بیک اینڈ پہ آپ کو وائٹ منی ہونی چاہیے جو کہ آپ کیا اپنی انکم سے جنریٹ کرتے ہیں. اور انکم وہ جس کے اگینسٹ آپ نے ٹیکسیبل انکم کے اگینسٹ جو آپ نے ٹیکس جمع کیا ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کروایا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ یعنی کہ ٹیکسیبل انکم کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ اللیگل تصور کی جائے گی. کیونکہ دیکھیں اگر ایک انسان کی انکم 4 لاکھ ہے اور اس کے ماہانہ ایکسپینس 5 لاکھ ہیں یا 3 لاکھ ہے, وہ کیسے ایک 20 لاکھ روپے کا گھر لے سکتا ہے؟ دیٹس مین کہ اس کی انکم 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ تھرو دا ایئر اس نے ارن کی ہوتی ہے جس کے اوپر اس نے ٹیکس جمع کروایا ہوتا ہے, جس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے اپنی سیونگ بناتا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ ہر سال کی بناتا ہے. 2 4 5 سال کے بعد وہ جو ایک خاص پرٹیکولر اماؤنٹ جب اس کے پاس ایک سیو ہو جاتی ہے 20 سے 25 لاکھ روپے, پھر وہ کوئی پلاٹ خریدتا ہے یا کوئی گاڑی خریدتا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی چیز یا اپنا بزنس کا کیپٹل میں انویسٹ کرتا ہے, اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرتا ہے, اس کو انکریز کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت ٹیکس رجسٹرڈ لوگ کتنے ہیں اور مزید کتنے ہونے چاہیے آپ کے اندازے میں؟ بٹ صاحب ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس سے ہی آپ کو اندازہ لگا دینا چاہیے جو کہ اس وقت غالباً 25 کروڑ کے قریب عوام ہے جو ہماری ٹوٹل آبادی ہے. یعنی 21-22 کروڑ کی تو مردم شماری ابھی 2 سال پہلے ہوئی. ہاں 2 سال پہلے جو کہ اب اس وقت 23-24 کے لگ بھگ ہے, اور جو ہمارا ٹیکس پیڈ ہے وہ بہت ہی کم ہے اس مقابلے میں. اب دیکھا جائے کہ ہمارے تو 1 کروڑ کیا ہمارے تو 30 لاکھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں یہ تو پرسنٹیج 1% سے بھی کم, بالکل بلو سے بھی بلو ہے, بلو دا لمٹ ہے. کہ حالانکہ دیکھا جائے تو ایف بی آر نے ایک یونٹ بنایا ہوا ہے بی ٹی بی, ٹھیک ہے, بلو ٹیکس لمٹ. تو بی ٹی بی کا کام کیا ہے بیسیکلی انفورسمنٹ ہے, لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا زیادہ سے زیادہ, جو کہ اس میں بالکل ہی وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ جو ان کا بندہ نوٹس سرو کرنے کے لیے جاتا ہے وہ خود ہی وہاں پہ 1000-2000 روپے میں ڈیل کر کے وہ نوٹس وہاں ہی ردی میں کر دیتا ہے. تو وہ کیسے ٹیکس پیڈ آپ کا بڑھے گا, کیسے وہ ہوگا؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایف بی آر ہے مختلف طریقوں سے تاجروں کو اور بزنس مین کو تنگ کرتے ہیں, ان کے افسران جو ہوتے ہیں وہ طریقے لوگ آپ کے پاس شکایات بھی لے کر آتے ہوں گے, وہ طریقے بتائیں کہ کن کن طریقوں سے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی بیسیکلی ایف بی آر کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. ظاہر ہے جب بھی آپ نے کسی سے کوئی چیز منوانی ہوتی ہے یا اس کو اپنی چیز پہ قائل کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو وہ پلیٹ فارم ایسا مہیا کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو, وہ بڑا کمفرٹ فیل کرے اس چیز میں آ کے. دیکھیں جب تک بندہ کمفرٹ فیل نہیں کرے گا وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. جب آپ ایک بیریئر بیچ میں لے آئیں گے
کہ نہیں جی نہیں آپ نے ٹیکس پیئر کو تنگ کرنا ہے, اس کے بینک اٹیچ کر لینے ہیں, اس کے بینک میں سے اس کی کنسرن کے بغیر پیسے نکال لینے ہیں, یا اس کو نوٹس سرو کر کے اس کو پریشان کرنا ہے, یا اس کو صحیح طرح سے بزنس نہیں کرنے دینا ہے, یا اس کی آپ بزنس پریمسز کو اٹیچ کر لیتے ہیں, تو تاجر کمفرٹ نہیں ہے. تاجر کبھی بھی نہیں ٹیکس دینے سے بھاگتا. تاجر کہتا ہے کہ ہم سے ٹیکس لیں, لیکن آپ کم از کم اس کو فیسیلیٹیٹ تو کریں, اس کو وہ کمفرٹ زون تو دیں جس میں وہ اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرے, آپ کے ساتھ بیٹھے, اپنے ایشوز آپ کو بتائے. وہ تو آپ کو ایشوز ہی نہیں بتا سکتا. آپ لوگوں نے اسے اتنا کو ڈرا دیا ہوتا ہے, اتنا کو ہائپ کریٹ کر دی ہوتی ہے آڈٹ کی مد میں, 122(5) کے نوٹس کے مد میں, 122 کا 121 کے, مطلب کہ جو آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ مطلب آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اسیسمنٹ کیا کرنی ہے. سیلف اسیسمنٹ تو ہوتی ہے ان کی. اچھا یہ کچھ بتائیں کہ یہ جو 122 کا نوٹس ہے, یہ جو دوسرے نوٹس ہیں, یہ کیا ہے, اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی جو 122 کے جو نوٹس سرو کیے جاتے ہیں, یہ کسی ڈیمانڈ کے اگینسٹ جنریٹ کیے جاتے ہیں, آرڈر کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے, اس نے ایک اپنی ریٹرن جب آپ اپنی سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو فوراً ہی جو ہے 120 کا جو اسیسمنٹ آپ کو جو آتا ہے وہ آپ کے ان باکس میں آؤٹ باکس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی ریٹرن کو فائل کیا, آپ نے اپنے ایز پر اپنے نالج آپ نے اس کو صحیح فائل کیا. ایف بی آر کیا کرے گا, آپ کو 122(5) کا نوٹس ڈال دے گا, اس میں امینڈمنٹ ٹو ریٹرن کر دے گا, جو کہ ایف بی آر کے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوتی. وداؤٹ اینی انٹیلیجنس اس کو وہ کیا کرے گا, اس کی ریٹرن کے اندر چینجنگ کر کے اس کی انکم کو انکریز کر دے گا. اس کی انکم کو جب انکریز کرے گا اس کے اگینسٹ ٹیکس جنریٹ کر دے گا. obvious بات ہے, اگر ایک 4 لاکھ روپے کی انکم ہے بندے کی, 4 لاکھ تک آپ ٹیکس نہیں پے کر سکتے, کیونکہ وہ گورنمنٹ نے ایک سلیب رکھا ہوا ہے کہ جو بندہ 4 لاکھ روپے تک جس کی انکم ہے وہ ٹیکس نہیں جمع کروائے گا. جیسے آپ ٹیکس 4 لاکھ کے سلیب کو کراس کرتے ہیں, آپ کے اوپر ٹیکس پڑنا ہے. پہلا ٹیکس 6 لاکھ روپے تک آپ کو 5% آپ کو دینا پڑتا ہے, 4 لاکھ کے اوپر جتنے بھی آپ کو اس کا. اچھا یہ 4 لاکھ جو ہے یہ سالانہ انکم ہے یا ماہانہ؟ نہیں سالانہ انکم ہے, سالانہ انکم, اور یہ نیٹ انکم ہے, یہ گروس انکم نہیں ہے. نیٹ انکم وہ جو آپ کے بزنس ایکسپینس مائنس ہونے کے بعد جو آپ کا جو نیٹ انکم آتی ہے یہ وہ انکم ہے. ٹھیک. اور یہ بتائیں کہ یہ جو بار بار جو آڈٹ کے حوالے سے بہت ساری پینڈنگ کہا جاتا ہے, بہت سارے نوٹس جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے بتائیں کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں جی, ایف بی آر کے پاس تو اتنی مطلب انٹیلیجنس بھی ہے, ہر چیز ان کے پاس الیکٹرانکلی وہ کر سکتے ہیں. اب تو سمن کر سکتے ہیں, مطلب ریٹرنس کے آپ کے ان باکس میں جا کے این ٹی این میں آپ کو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں جو آڈٹ ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس اتنی ابلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس آڈٹ کو کنڈکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک نوٹس ڈال دیں گے آڈٹ کا آپ کو, ٹھیک ہے, آگے سے کنسلٹنٹ یا جو بھی ریلیونٹ پرسن ہو اس کا ایک رپلائی دے گا, سال تک ان کا جواب ہی نہیں آتا. وہ فائل کہیں ایسی دب جاتی ہے کہ وہ کنسلٹنٹ بھی بھول جاتا ہے, جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہے, اور پھر جو ایف بی آر ہے وہ خود بھی بھول جاتا ہے. اچھا آپ ہمیں مختصر سا بتائیں کہ آپ جو ٹیکس پیئر ہیں جو اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں, ان کو آپ کس طرح نکالنے کے لیے اپنی جو ہے نا ایڈوائزری پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ تو دیکھیں ہمارا کام کیا, ہم تو ایک برج کا کام ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایف بی آر اور ایک جو ٹیکس پیئر اس کے درمیان برج کا کردار ادا کرتے ہیں. ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس پیئر بنے. دیکھیں زیادہ سے زیادہ ٹیکس پیئر ہوں گے تو ہمیں بھی ہماری فیس ملے گی. ٹھیک ہے, ہماری تو یہی کوشش ہے کیونکہ ہمارا ایسے روزی ہے. ٹھیک ہے, اب ایف بی آر کیا کرتا ہے, ایف بی آر یہ کرے گا جی تمہیں کوئی ضرورت نہیں آن دے, ہمیں 5-10 ہزار جو ان کی طرح دے جی آپ انجوائے کریں. ٹھیک ہے, جو کہ ٹیکس پیئر کے ساتھ بھی زیادتی ہے, یعنی کہ خزانے کے ساتھ بھی زیادتی ہے. ٹھیک, کیونکہ ظاہر ہے جب تک لوگ جتنا زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, آپ کے خزانے آپ کے جو وہ بڑھیں گے, اور آپ کے ظاہر ہے ایک جب پیسہ جب گورنمنٹ کے خزانے میں آتا ٹیکس ہوتا ہے تو ریفارمز ہوتی ہیں, چینجنگ آتی ہیں, معاشرے میں اس کا اثر و رسوخ پڑتا ہے. تو ہم لوگ تو جو ایز اے کنسلٹنٹ ہے کوشش یہی ہے کہ ایک برج کا کام کیا جائے. کلائنٹ کا جو ٹیکس جینوئن بنتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیکس آپ کا اتنا بنتا ہے آپ جمع کروائیں. وہ الگ بات ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی احتیاطی جاتا ہے جب تو وہ پھر چند پیسوں میں ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سودا کر دیتا ہے ٹیکس کا. بہت شکریہ, آپ نے بڑی ہمیں اچھی باتیں بتائی, عوام کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.